نمبر 17، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی گواہی اس حوالے سے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فقیہ ہیں۔ فقیہ ہونا کیا فضیلت نہیں ہے مرزا صاحب؟ فقیہ ہونا یقیناً فضیلت ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے کیوں نہ ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو کی ہے، ہم بیان کر چکے ہیں مسند احمد سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا علم اللہ معاویہ کو دے دے، اس کی دعا کی ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے، دین شریعت، اس کی سمجھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو تھی۔ یہ صحیح بخاری میں 3765 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ حل لک فی امیر المومنین معاویہ فإنہ ما اوتر الا بواحدۃ، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے صرف ایک وتر پڑھا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک وتر پڑھا انہوں نے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین۔ لیکن سب سے پہلے امیر المومنین کا لفظ وہ ہمارے خیال کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بولا گیا، تو خلیفہ راشد تھے نا امیر المومنین۔ امیر المومنین عثمان، امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ، امیر المومنین معاویہ۔ واہ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری بتا رہی ہے امیر المومنین معاویہ۔ اب یہ نہیں فضیلت نظر آئی انہیں کہ صحیح بخاری میں ایک تابعی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں امیر المومنین معاویہ، امیر المومنین۔ مومنوں کے تو امیر تھے نا، منافقوں کے امیر کیسے ہو سکتے؟ وہ نہ مانے انہیں، وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی منافق نہیں مانتے، ان کے نہ ماننے سے کچھ بگڑ جاتا ہے کیا؟ تو امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، اس بات کو کبھی نہیں دیکھیں گے یہ، اور یہ فضیلت بھی نہیں مانیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ یہ امیر المومنین ہیں نا، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی امیر المومنین ہیں۔ فَإِنَّهُ مَا أُوتِرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ، انہوں نے ایک ہی وتر پڑھا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو قال اصابہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل درست کیا انہوں نے، بالکل درست کیا، اصابہ درست کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وتر سنگل ایک وتر درست ہے، اور یہ بالکل جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ کسی وقت میں اسپیشل ایک لیکچر ریکارڈ کروائیں گے۔ انہ فقیہ، اور آگے فرمایا کہ یہ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو عام ہیں، عام بندے ہیں، یہ تو دین کی اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والے فقیہ ہیں، لہٰذا آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے غلط کیا ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بالکل درست کیا ہے، وہ فقیہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری سے 3765 نمبر، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے، جو فقیہ امت ہیں خود بھی اور ترجمان القرآن ہیں خود بھی، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو فقیہ فرما رہے ہیں۔ اب ایک طحاوی سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس میں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ گدھے نے کہاں سے لے لیا۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، اور اس کے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی روایت جب طحاوی شریف کے اندر آئی ہے، طحاوی شریف حنفیوں کی بیسک کتاب ہے، اصل میں وہ حدیث کی کتاب ہے شرح معانی الآثار، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے فضل سے سر اردو میں آ چکی ہے، ہم جے پی جی اٹیچ کریں گے۔ اس میں امام طحاوی نے یہی روایت لی ہے، ایک وتر، چونکہ حنفی ایک وتر کے قائل نہیں ہے نا، تو انہوں نے اپنے ثبوت میں یہ لی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، سیانہ ہے۔ تو اس پہ امام طحاوی لکھتے ہیں، المتوفیٰ 321 ہجری، اہل سنت کے امام ہیں، محدث ہیں، اور حدیث کی فیلڈ میں ثقہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس نے تقیہ کیا تھا، جو کہا کہ چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، صحابی ہے، اور اس کے ثبوت میں وہ کہتے ہیں ایک اور طریق بھی ہمارے پاس اس کا موجود ہے، جس میں جب کسی اور بندے نے آ کے عبداللہ بن عباس سے یہی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس پر ہمارا ایک کلپ بھی ہے اسپیشل ریکارڈڈ، کیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو گدھا کہا۔ تو چلتے چلتے ہم یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو منسوب یہ روایت ہے، مرزا صاحب نے جھوٹ بولا، یہاں کہتے ہیں کہ امام طحاوی نے اس کو صحیح کہا۔
لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا۔ مرزا صاحب آپ کے پاس مہلت ہے تا قیامت، تا وفات، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک آپ کو ہدایت نہیں دیتا، آپ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس روایت پر صحت کا حکم دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رجوع کی توفیق عطا فرمائے، آپ اس سے رجوع کر لیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بالکل صحیح نہیں کہا ہے۔ کوئی ایسا لفظ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بولا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ روایت صحیح ہے۔ وہ کلپ بھی ہے، یہاں ہم اختصاراً آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ روایت منکر ہے، منکر روایت ہے، اور یہ صرف ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ مرزا صاحب اکثر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جانے والی ہر روایت کو یہ ضعیف بنا دیتے ہیں۔ ہم نے کہاں ضعیف بنائی مرزا صاحب؟ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ حق گو عالم دین ہے، تو حق گوئی ان کی سنا کریں نا آپ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو روایت پیش کرتا ہے نا، ایسی روایت صحیح بخاری کے مقابلے میں، صحیح بخاری میں کیا کہا انہوں نے؟ بالکل درست کیا ہے، وہ فقیہ ہیں، اور طحاوی میں جو منکر روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ گدھے نے کہاں سے لے لیا ہے۔ نعوذ باللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو آپ اس طرح اپنے جیسا بد زبان سمجھتے ہیں، بدتمیز اور بد تہذیب سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے ایسے الفاظ کہے ہوں گے؟ استغفر اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے مرزا صاحب۔ اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا، جو شخص یہ روایت بیان کرتا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہے۔ اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو بندہ بیان کرتا ہے نا، وہ توہین کرتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ حق گوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، وہ آپ کے نزدیک حق گو عالم دین ہے، اور ان کی حق گوئی یہ ہے کہ آپ توہین معاویہ کے مرتکب ہیں۔ ہم وہ کلپ چلا دیتے ہیں، تمام لوگ جو ہے نا، وہ آڈیو کلپ ہے، وہ آڈیو کلپ آپ سن لیں اور خود غور کر لیں کہ یہ مرزا صاحب کتنی بڑی خباثت میں مبتلا ہو چکے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں اس قدر گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ان کو گھٹیا حرکت کہہ کے اور توہین کہہ کے رد کر چکے ہیں۔ طحاوی جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، انہوں نے تو ایک بڑی خوفناک بات لکھی ہے شرح معانی الاثار میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے، دیوبندی بریلوی اور حنفی کہتے ہیں ایک وتر نہیں پڑھنا چاہیے، طحاوی کا بھی یہی خیال ہے کہ ایک نہیں پڑھنا چاہیے، غالباً یہ پتہ نہیں خیال ہے کہ نہیں، واللہ عالم۔ بہرحال طحاوی نے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس گدھے نے کہاں سے یہ بات لی، معاذ اللہ معاذ، من این ترخذ الحمار۔ حالانکہ یہ قول نہ عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے اور اس کو یہ نہیں ان سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو بطور دلیل بنا کے پیش کرنا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ پر فتویٰ لگا دینا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس گستاخی سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول مرزا صاحب آپ توہین کے مرتکب ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ آپ اب بڑے دعوے کریں گے کہ میں بڑی تعظیم اور میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو آپ کی بات ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ یہ توہین ہے۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ توہین کرتے رہیں یا تعظیم کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعوت فکر پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔